کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے، مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے، مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے، جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے، دن بھی رب کے سامنے، جن کے اللہ وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک، جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین، جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجعل یدک مغلولہ، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک، جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے فول وجہک، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے لا تحرک بہ لسانک، جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المزمل، جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المدثر، جن کی محبتیں، جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، جن کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے، دو ہستیاں تخیل تصور سے بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے، حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اولا بھی ہے، متین بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن صام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اتنے مناقب والا، فضائل والا، بلندیوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا، محبتوں والا، جنت کا چابی والا، یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا؟ صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چچا اسد اللہ شہید ہو رہے ہیں، حمزہ شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انصار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عثمان، ابو بکر، عمر کی موجودگی میں، طلحہ زبیر کی موجودگی میں، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے، شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں، شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں، شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں، ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے۔
فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ہینیبال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟